کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تم کو ایسے شخص کی خبر نہ بتاؤں جو دوزخ کے لیے حرام ہے اور دوزخ کی آگ اس پہ حرام ہے؟ سنو میں بتاتا ہوں. حضور نے فرمایا سنو میں بتاتا ہوں. دوزخ کی آگ حرام ہے ہر ایسے شخص پر جس کا مزاج تیز نہ ہو، نرم ہو، لوگوں سے قریب ہونے والا ہو، نرم خو ہو. سبحان اللہ. یعنی ایمان کے بعد اور فرائض اور واجبات پورا کرنے والا اگر اس کے اندر نرمی کی خوبی ہے تو یہ جہنم پہ کی آگ پہ حرام ہے اور جہنم کی آگ اس پہ حرام ہے. نہیں پڑھ رہا لمبے چوڑے نفلے، نہیں پڑھ رہا لمبے چوڑے وظیفے، ہاں، لیکن سبحان اللہ یہ اخلاق اس کے اندر موجود ہے، نرمی کی خوبی اس کے اندر موجود ہے، تو پیارا نبی کی پیاری زبان سے سچی بات ہے کہ یہ جہنم پہ آگ پہ حرام ہے اور جہنم کی آگ اس پہ حرام ہے. حالانکہ یہ کہنا بھی کافی تھا کہ جہنم پہ حرام ہے، لیکن تاکید کے لیے فرمایا جہنم کی آگ اس پہ حرام ہے. اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا يدخل الجنہ الجواز ولا الجاوری. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سخت گو اور سخت طبیعت والا آدمی جنت میں داخل نہیں ہوگا. ایسا آدمی، یعنی حضور نے جو فرمایا سخت گو اور سخت طبیعت والا جنت میں نہیں جائے گا، یہ مطلب نہیں کہ یہ مسلمان نہیں رہے گا، بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ان ارشادات سے مقصود یہ ہے کہ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے اندر یہ بری عادتیں نہ ہوں. ایمان کا تقاضا یہ ہے، جیسے حضور نے فرمایا نا کہ منافق کی علامات یہ وہ جھوٹا ہوتا ہے، وہ بددیانت ہوتا ہے، وہ بولتا ہے تو گالی بکتا ہے. یہ مطلب نہیں کہ جو یہ کرتا ہے وہ منافق بن جاتا ہے، مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر عادتیں منافق والی آ گئی. تو مومن کی شان یہ کہ اپنے اندر سے ان عادتوں کو ختم کرے. اسی طرح اللہ کا رسول کہہ رہا ہے کہ ایسا آدمی سخت گو سخت مزاج والا جنت میں نہیں جائے گا. ہاں، مطلب کیا کہ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی طبیعت میں نرمی ہو، اپنے اندر نرمی پیدا کرے، اپنے اندر نرمی پیدا کرے. بلا وجہ کی سختی میرے نبی کو پسند نہیں. تو آدمی کا مزاج نرم ہو، یہ اخلاق ہے، یہ اخلاق ہے. اور میرے نبی نے اس کی بہت بڑی اہمیت بتائی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک خادم اور خادم خاص انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور میں حضور کی خدمت میں 10 سال تک رہا. 10 سال تک رہا. اور 10 سال کے اندر میرے نبی نے کبھی بھی مجھ سے نہیں کہا یہ کیوں کیا اور ایسا کیوں نہیں کیا. سبحان اللہ. لما فعلت هذا، اور نہیں فرمایا ما فعل، اور یہ کبھی نہیں فرمایا کہ اللہ فعلت هذا، کیوں کیا اور ایسا کیوں نہیں کیا، کبھی نہیں فرمایا. 10 سال ایک خادم رہا ہے. چلو ہم اس درجے کے نہیں پہنچے تو کم از کم اتنا تو کر لیں کہ اس کی عزت نفس مجروح نہ کریں. ملازم ہے، چوکیدار ہے، ماتحت ہے، اس نے اپنا وقت دیا ہے، میں اس کو اس کے وقت کی تنخواہ دیتا ہوں، وہ میرا غلام نہیں ہے. ہاں، طبیعت نہیں ملتی، محبت سے اچھے طریقے سے اسے رخصت ضرور کر دیں، لیکن ایسا انداز نہ اختیار کریں جس سے روز اس کی عزت نفس مجروح ہو. ہاں، یہ تو میں ماتحتوں کی بات کر رہا ہوں. ہمارا معاملہ تو بیوی کے ساتھ بھی عجیب ہوتا ہے، پڑوسی کے ساتھ بھی عجیب ہوتا ہے. جس کے ساتھ زندگی کے 30 سال گزر رہے ہوتے ہیں، 40 سال گزر رہے ہوتے ہیں، اس کے ساتھ بھی ہماری زبان کیسے چلتی ہے، اور نہ جانے کتنی مرتبہ اس کی عزت نفس مجروح کرتے ہیں. وہ دل کرتا ہے اس کا کہ یہ آئی نہیں گھر پہ، دفتر بھی رہے ٹھیک رہے گا. اور جب وہ آتی ہے تو فوراً وہ بھی پارک چلی جاتی ہے واکنگ کرنے کے لیے، چل ٹائم پورا ہو جائے گا. گھروں کا تماشا یہ چل رہا ہے. اب گھروں کا تماشا یہ چل رہا. اللہ معاف فرمائے. آج امت مسلمان قوم آہستہ آہستہ اخلاق سے بان ہوتی چلی جا رہی. انس نہیں رہا، محبت نہیں رہی، نرمی نہیں رہی، جس کا نتیجہ یہ کہ محبتیں ناپید ہو گئیں، اتفاق ناپید ہو گئے، الفتیں ختم ہو گئیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا نرمی اختیار کی جائے. اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے.